ہاں تہجد ہے لیکن زبان بڑی گندی ہے. قرآن کی تلاوت صبح سے لے کر شام تک رات کی تنہائی میں اور زبان کڑوی ہے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء فرماتے ہیں تمہاری تعلیم تمہارے اعمال بھلے سے مختصر ہو لیکن زبان کا بول میٹھا ہو. میرے تمہارے آقا نے فرمایا وہ سب سے بہترین مسلمان ہے, اس سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا. اور ایک اور میرے نبی نے بیان فرمائی حدیث, آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کا میدان ہوگا, میں لوگوں کے لیے ضامن بن کر آؤں گا, میں تمہارے لیے ضمانتی بن کر آؤں گا. قیامت کے اندر میرا وعدہ ہے جنت کے بیچ میں محل لے کر دوں گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کو لے کر دو گے؟ صحابہ کا تصور تھا تہجد پڑھنے والا, صحابہ کا تصور تھا راہ خدا میں اللہ کے راستے میں جانے والا, صحابہ کا تصور تھا اللہ کے راستے میں ذکر کرنے والا, اللہ کو ماننے والا, اللہ کی یاد کرنے والا. میرے تمہارے آقا کیا بیان فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا, اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا کر گیا, اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنا کر گیا. جس کی زبان اچھی, جس کے اخلاق اچھے, میرے تمہارے آقا نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا جنت کے بیچ میں ایک محل لے کر دوں گا. جس کی دنیا میں زبان اچھی ہوگی اخلاق اچھے ہوں گے. اب یہ بتاؤ ہماری زبانیں کڑوی ہیں یا زبانیں میٹھی ہیں؟ سب سے زیادہ کڑوی زبان تو میری اور آپ کی اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے نہیں. آپ گھر میں چلے جاؤ, آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا بچوں سے صحیح منہ بات ہے؟ کیا بیوی سے صحیح سے کلام ہے؟ وہ ماں جس کے بارے میں تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر ایک بیٹا اپنے گھر میں آیا اور اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھا تو میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ ایک حج کی برابر ثواب دیتا ہے. یہ تاجدار مدینہ کا فرمان عالی ہے کہ ماں کو محبت کی نظر سے دیکھنے والا, باپ پر شفقت محبت کی نظر ڈالنے والا ایک حج کی برابر ثواب پائے گا. اتنا ہی نہیں, میرے آپ کے آقا نے فرمایا گھر میں شوہر داخل ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھا اور ادھر سے بیوی نے اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھا. تاجدار مدینہ فرماتے ہیں زمین پر یہ دونوں مسکراتے ہیں, آسمان پر انہیں دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء یہ اخلاق اپنی امت کو دے کر گئے. میرے تمہارے نبی گھر میں داخل ہوئے اور حضرت حسن حضرت حسین آپ کے قدموں سے چمٹ گئے. میرے نبی کو کہنا تھا بچوں الگ ہو جاؤ, میں تھک کر آیا ہوں, لیکن میرے تمہارے نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے ہیں, اپنے حسن کو سوار کیا, حسین کو سوار کیا اور اپنے گھر کا گشت لگایا, چکر کاٹا اور اس کے بعد فرمایا میرے بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے؟ یہ میرے آپ کے آقا اپنی امت کو درس دے کر گئے ہیں اخلاق کا. اور ہمارے پاس وقت تو ہے لیکن یاروں کے لیے, دوستوں کے لیے, یار آ گئے تو 4 گھنٹے کہاں گئے پتہ نہیں ہے, کہیں چلے گئے کتنا وقت لگ گیا کوئی پتہ نہیں. بیوی کے پاس بیٹھ کر, بچوں کے پاس بیٹھ کر آدھا گھنٹہ اچھی بات کرنا میرا اور آپ کا طریقہ نہیں رہا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کے پاس بیٹھو, اس سے محبت کا اظہار کرو, اپنے بچوں کے پاس بیٹھو, ان سے محبت کا اظہار کرو, ان سے کھیلو, ان سے کودو. نبی پاک علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے بچوں کے ساتھ کھیلنا, ان سے ہنسی مذاق کرنا, ان کے چہرے پر مسکراہٹوں کے پھول کھلانا. یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے جو امت نے بھلا دی ہے ہی نہیں زندگی میں. گھر جائے گا تو بس اٹھائے گا اپنے کپڑے اور پہنے گا اور اس کے بعد سو جائے گا. کھانا کھایا گھر سے باہر. مجھے یہ بتاؤ بچوں کی تربیت کرے گا کون, ان کا خیال کرے گا کون؟ آج باپ کو وقت نہیں ہے بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے, ایک ماں کو وقت نہیں ہے اپنی بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے. اب ان کی تربیت کون
کرے گا؟ کیا علماء کریں گے؟ کیا جماعت کرے گی؟ نہیں 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 نہیں، یہ دل ہے، اسے روزانہ ضرورت ہے اللہ کے کلام کی، اسے روزانہ ضرورت ہے نبی کی حدیث کی۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر یہ جسم دوپہر کو نہ کھائے، صبح کھائے، شام کھائے، شام میں آ کر آدمی کہتا ہے مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے، مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے، میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا، بڑی بھوک لگی ہے، ایک وقت کھانا نہ ملے جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہمارے دل کو تو نہ جانے کتنے مہینوں رزق نہیں ملتا، اسے اس کی غذا نہیں ملتی۔ مجھے بتاؤ دل کمزور اور بیکار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بیمار نہیں پڑے گا؟ بتاؤ، ایک مہینے غذا نہ ملے آدمی ختم ہونے کے در پہ ہو جائے گا۔ ایک مہینے تک نماز نہ پڑھو، اللہ کا ذکر نہ ملے، اس کی یاد نہ ملے، اس کی محبت نہ ملے، اس کے تذکرے نہ ملے، تو مجھے بتاؤ میرا اور آپ کا دل کھنڈر بنے گا، ویران بنے گا، یا اللہ کی محبت سے آباد ہوگا؟ یہ تو باپ کو چاہیے تھا، وہ بیٹھتا دین کی بات بتاتا، وہ بیٹھتا انہیں محبت کی باتیں بتاتا، رسول کے طریقے بتاتا۔ یہ ماں کو چاہیے تھا کہ موبائل سے نکل کر، اپنے اوقات سے نکل کر اپنے بچیوں کے پاس بیٹھتی، اپنے بچوں کے پاس بیٹھتی، انہیں واقعات سناتی، انہیں حدیث سناتی، لیکن نہ ماں کو وقت ہے نہ باپ کو وقت ہے۔ ماں کے پاس جتنا وقت تھا اس نے موبائل کو دے دیا، جو موبائل سے بچا اپنی سہیلیوں کو چغلی کرنے میں دے دیا۔ مرد کے پاس جتنا وقت تھا یا تو اس نے اپنے کام کو دیا یا اس نے اپنے دوستوں کو دیا۔ تم نے بچوں کو دیا کیا یہ بتاؤ؟ دراصل ماں باپ آج کے دور میں کچھ اور نہیں ہے، پیسہ دینے کی مشین ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے نا، اے ٹی ایم مشین۔ تم صرف اپنی اولاد کے لیے اے ٹی ایم مشین ہو، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور یاد رکھنا اے ٹی ایم مشین جب خراب ہو جائے تو بندہ اس کی طرف نہیں دوڑتا، پھر یہ سوچتا ہے پیسہ کہاں سے نکلے گا، ادھر نکلے گا۔ جب تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوگا اور جب تمہیں ضرورت ہوگی تو تمہیں اولاد وقت دے تمہارے پاس بیٹھے، تو یاد رکھنا یہ اولاد تمہارے پاس قدم نہیں رکھے گی۔ پھر کہو گے ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھتا ہی نہیں، ہم سے بتاتا ہی نہیں، کرتا کیا ہے یہ نہیں بتاتا، جی کس کا قرض ہے یہ نہیں بتاتا، کس سے لیتا ہے یہ نہیں بتاتا۔ کیوں بتائے؟ تم نے بچپن کے وقت میں جب اسے ضرورت تھی کہ تم اسے وقت دیتے، اس کے پاس بیٹھتے، اس سے محبت کا اظہار کرتے، تم نے وقت غیروں کو دیا ہے، غیروں سے محبت کا اظہار کیا ہے، تو اولاد تم سے محبت کا اظہار بڑھاپے میں کیوں کرے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، تیسری چیز ہے اگر مسلمان چاہے اسے دنیا میں کوئی ذلیل نہ کرے، اس کی زبان کا بول میٹھا ہو، کڑوا نہ ہو۔ اور میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دنیا کے تمام لوگ محفوظ ہو جائیں، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر سامنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ ہمیں تکلیف دے گا، یہ ہماری برائیاں کرے گا، تو سمجھ لو تم مسلمان نہیں ہو، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان عالی ہے۔ چوتھی چیز ہے وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، تمہارا کھانا حلال ہو، تمہارا کھانا پاکیزہ ہو، حرام نہ ہو۔ حلال کے لقموں پر اولاد سرسبز و شاداب ہوا کرتی ہے، انہیں ترقی ملتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ عزت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور جب اولاد حرام لقموں پر پلے تو یہ اولاد ناکارہ ہوتی ہے، یہ اولاد نکمی ہوتی ہے، یہ ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، یہ وہ اولاد ہوتی ہے جس سے معاشرے کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں۔ اولاد کو حلال کھلاؤ۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جس کی اولاد زیادہ ہے، آمدنی کے ذرائع کم ہیں، قیامت کے میدان میں جب آئے گا جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا جس نے اولاد کو حلال لقمے کھلائے ہوں گے۔
اور میرے تمہارے نبی نے تو یہ ارشاد فرمایا وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، حرام کھلانے والا، حرام لقمے پیٹ میں ڈالنے والا یا اپنے پیٹ میں ڈالنے والا، اپنے جسم کو حرام مال سے بڑھانے والا، میرے تمہارے آقا نے فرمایا قیامت کے میدان میں جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم ہی زیادہ مستحق ہے۔ آج کاروبار ہے تو جھوٹ کے اوپر، آج تجارتیں ہیں تو جھوٹ کے اوپر ہم نے مال کو حرام کیا، اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام لقمے ڈالے۔ اب مجھے بتاؤ یہ نمازی کیسے بنے، یہ تہجد گزار کیسے بنے؟ رب نے تو قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ، پاکیزہ کھانا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پتہ یہ چلا حلال کھانے سے نیک اعمال صادر ہوں گے اور حرام لقمے جب جائیں گے تو اس سے گناہ کا صدور ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور میسر نہیں ہو سکتا۔ ختم؟ اور یوں کیا سمجھ؟ کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ ارے بولو کچھ سمجھ میں آیا؟ 4، سچ بولنا ہی، جھوٹ نہیں بولنا انشاءاللہ۔ بولیں گے بھائی؟ کون کون جھوٹ بولے گا ہاتھ اٹھاؤ؟ کوئی نہیں بولے گا۔ سچ بولیں گے سب انشاءاللہ۔ کسی کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز ہے وہ حسن خلیقت، اخلاق اچھے بنائیں گے، کردار اعلیٰ بنائیں گے، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنائیں گے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زبان سے ہمارے پڑوسی کو، ہمارے محلے والے کو، ہمارے رشتہ دار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور چوتھی چیز اپنے کھانے کو، اپنی روزی کو انشاءاللہ حلال بنائیں گے، 100% بنائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا حلال میں تھوڑے میں ہی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اور وہ تھوڑی کافی ہو جاتی، حرام زیادہ بھی ہو تو اس میں برکتیں نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے مفتی صاحب نے۔ بہت پہلے میں نے کہا تھا وہ کالی گوری کا ہارون رشید کا واقعہ ہے، نور الشرع میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کے عربی میں اشعار ہے، یہ کسی نے اردو میں تحریر کیا ہے، اس کو میں آسان طریقے سے بہت جلدی سنا دیتا ہوں۔ ہارون رشید نے وزیر کو بھیجا کہ بازار سے ایک باندی خرید لے آؤ۔ وزیر پوچھا ایک کے بجائے 2 لے آیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی ہم نے تو کہا تھا 1 لے کر آنا، تم 2 کیوں لے آئے؟ وزیر کہنے لگا جی 2 بک رہی تھی، ایک کا رنگ کالا تھا ایک کا گورا، میں دونوں لے آیا، مرضی آپ کی، کالی پسند فرمائیں یا گوری؟ بادشاہ نے ایک نظر گوری کو دیکھا، ایک نظر کالی کو دیکھا، فیصلہ کوئی کیا نہیں تھا کہ گوری آگے بڑھی، کہنے لگی حضور میرا رنگ گورا ہے اور گورا رنگ قیمتی ہوتا ہے، مجھے قبول کر لو۔ بادشاہ نے کہا گورا رنگ ہی قیمتی ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو گوری نے اپنے لفظوں میں کہا موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ موتی سفید ہے تو لاکھوں کا ملتا ہے اور کوئلہ کالا ہے تو کوڑیوں میں ملتا ہے، 100 روپے میں کٹا بھر کے ملے گا۔ بادشاہ بولا بات ٹھیک ہے۔ تو کالی آگے بڑھی، کہنے لگی حضور آپ نے اس کی بات کو سنا، میری نہیں سنو گے؟ بادشاہ کہنے لگا نہیں تم بھی اپنی بات رکھو۔ تو کالی نے اپنی بات رکھی اور اس نے کہا ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش عالی، اور وہی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی۔ مشک نافع کالی ہوتی ہے لیکن 1000 روپے تولا ملتی ہے، اور یہ جو سفیدہ کھڑی نا روئی کی طرح سفید ہے، 1000 روپے میں روئی کا اتنا بڑا لحاف بنے گا کہ 4 بچے اور مفتی ارشد صاحب بہت بہترین کر کے سوئیں گے۔ بادشاہ بولا بات ٹھیک ہے۔ تو گوری آگے بڑی، کہنے لگی حضور آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے قیامت کے میدان میں نیک بندوں کے چہروں کو سفید بنانا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ تو گوری کہنے لگی اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے۔ کالا ہونا دوزخی کی علامت ہے، گورا ہونا جنتی کی علامت ہے قیامت کے میدان میں، تو مجھے قبول کرو۔
काली कहने लगी हुजूर हमारी नहीं सुनोगे कि तुम भी सुनाओ भाई। तो काली ने कहा आंखों की काली पुतली है नूर का वो चश्मा और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। हुजूर आंखों की काली पुतली से नजर आता है, अगर काला डीढ़ा फोड़ दो सफेदी बेकार है, किसी काम की नहीं। बादशाह बोला बात ठीक है। तो गोरी ने फिर कहा कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले। काली बोली हुजूर उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। कागज सफेद है लिखा तो काला है। तो गोरी ने कहा मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। तो काली कहने लगी हुजूर मेहराज की जो शब है वो काली है या नहीं है। जिस रात अल्लाह ने बतौर मेहमान के अपने हबीब को बुलाया वो रात काली थी। तो गोरी ने कहा हुजूर फैसला करो, इसे कल्लो को रखोगे या मुझे भूरी को रखोगे। तो गोरी कहने लगी इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। सूरज भी सफेद तारे भी सफेद। तो काली कहने लगी हुजूर मैं भी तैयार हूँ। काली ने कहा हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ल वाले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ल वाले। काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले। नहीं इधर गोरे हैं उधर काले थे। रुख मुस्तफा है रोशन। गोरी ने कहा रुख मुस्तफा है रोशन दांतों में है उजाला। तो काली कहने लगी हुजूर जुल्फे उनकी काली कमली का रंग काला। जुल्फे भी काली थी कमली का रंग भी काला था। बादशाह कहने लगा भाई कल्लू भूरी तुम चुप हो जाओ। वजीर से कहा भाई तू बता तू बाजार से बांदिया खरीदने गया था या कुतुब खाना उठाने गया था। इतना इल्म है ऐसी दो क्या सौ भी मिल जाए तो हमारे दरबार के लिए जीनत का सामा होंगी। अरे तो बड़ी अच्छी बात है कि इतनी काबिल इतनी पढ़ी लिखी और नबी की सीरत और सूरत से आशना ये बांदिया तो लेकर आया। ऐसी दोनों ही सौ भी मिल जाए तो कम है। आज हमें नमाज के फराइज और वाजिबात तक का नहीं पता होता। बाजों को तो ये भी पता नहीं होता कि नमाज में फराइज नमाज की रकातें कितनी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमें समझ दे दे। हम लोग तसव्वुर करें कि हम कहाँ खड़े हैं इल्म के एतबार से। अमल तो बाद में आएगा जब इल्म नहीं है, चलना ही नहीं है तो फिर अमल आएगा कहाँ से। पहले इल्म आएगा फिर अमल आएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। 2-3 अशार नात के पेश करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ इंशाअल्लाह। दिलरुबा है मोहम्मद का नाम। देखो भाई जब नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना वाजिब हो जाता है। नहीं पढ़ोगे तो गुनहगार होगे, लानत पड़ेगी, हलाक हो जाओगे। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दिलरुबा है मोहम्मद का नाम, किस पर दरूद पुरज़िया है मोहम्मद का नाम, किस कदर पुरज़िया है मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गम के मारो सिया तारों बीमारों की, गम के मारो सिया तारों बीमारों की, धड़कनों में बसा है मोहम्मद का नाम, धड़कनों में बसा है मोहम्मद का नाम, दिलरुबा है मोहम्मद का नाम। कलमा कुरान में अपनी आज़ान में, कलमा कुरान में अपनी आज़ान में, कलमा कुरान
محمد کا نام رب نے کیسے جوڑا ہے محمد کا نام دل روبا ہے محمد کا نام اور جھونکا ٹھنڈی ہوا کا مجھے چھو گیا جھونکا ٹھنڈی ہوا کا مجھے چھو گیا میں نے جب لیا ہے محمد کا نام میں نے جب لیا ہے محمد کا نام کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام اور نام لیوا ہے ارشد صحابہ کا تو نام لیوا ہے ارشد صحابہ کا تو اس لیے میں ملا ہے محمد کا نام دل نشین دل روبا ہے محمد کا نام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ